اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سبھی اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری ہی تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہا مانتے ہیں کہ نہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ وہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو تا قیامت بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے۔ اب تم اور حوا جنت سے چلو جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت دکھ ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہا مانے گا اس کا نہ پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا
रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों काबील हाबील का किस्सा है और हम तुमको सुनाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से बहुत औलाद हुई। इनमें दो बच्चे काबील हाबील थे। काबील बड़ा लड़का था लेकिन ये माँ बाप का कहा नहीं मानता था। हाबील छोटा भाई था जो माँ बाप का कहा मानता था। अकीलमा एक लड़की थी जिससे काबील शादी करना चाहता था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम इसकी शादी अपने छोटे बेटे हाबील से कराना चाहते थे जो नेक और शरीफ था। इसलिए काबील अपने माँ बाप और भाई का दुश्मन हो गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम दोनों भाई कुर्बानी करके पहाड़ पर रखाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इससे अकीलमा की शादी की जाएगी। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे पसंद होते हैं और वह इनकी मदद करता है। आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी को ले गई, यानी हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। अब इसके भाई काबील को बहुत गुस्सा आया। इसने हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा अल्लाह नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिर एक दिन काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। दुनिया में ये पहला कत्ल था जो काबील ने अपने भाई हाबील का किया। कत्ल करने के बाद काबील को फिक्र हुई कि हाबील की लाश का क्या करे, किस तरह छुपाए। उसने देखा एक कौवा चोंच से जमीन खोद कर एक दूसरे मरे हुए कौवे के दफन कर रहा है। तब उसने भी अपने भाई हाबील को जमीन खोद कर दफन कर दिया और खुद जाकर आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। काबील और हाबील दोनों भाइयों के झगड़े से हमको सबक लेना चाहिए। हमारा हकीकी भाई या मुसलमान भाई अगर हम पर ज्यादती करे तो बेहतर है कि हम सब्र करें और अपने भाई पर हाथ ना उठाएं। काबील ने अपने भाई को कत्ल किया। क़यामत तक लोग इस पर लानत करते रहेंगे और आखिरत में अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हुआ, और हाबील को क़यामत तक लोग अच्छा कहते रहेंगे और जन्नत का वारिस हुआ।